نئی زندگی۔ اللہ کے ساتھ سب سے بڑا ظلم دنیا میں کیا ہو رہا ہے جس کو لوگ ظلم سمجھتے ہی نہیں؟ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ہم ظلم صرف اس کو سمجھتے ہیں جس کے ظلم ہونے پر کوئی قانون بن چکا ہو عدالتوں میں، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے۔ جس ملک کی عدالت میں اگر کوئی قانون نہ ہو تو ہم اس کو ظلم نہیں سمجھتے۔ شرک کو کسی دنیا کی عدالت میں ظلم نہیں سمجھا جاتا۔ انڈیا میں شرک کو ظلم ہے، عدالت میں کوئی ہے کہ جو شرک کرے گا وہ ظالم کہلائے گا اور اس کی سزا اتنے مہینے اس کی جیل ہے دنیا میں؟ کہیں بھی قانون نہیں ہے، حتیٰ کہ عرب میں بھی قانون نہیں ہے، کیونکہ اس کا قانون سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ نے اجازت دے دی، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے شرک کرے کفر کرے، جس کا دل چاہے توحید پر چلے۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، لیکن فرمائے شرک ظلم ہے، میرے قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ دنیا میں اجازت ہے، تم بتوں کے سامنے جھکو یا اللہ کے سامنے جھکو، لیکن آخرت میں اس کی اجازت اللہ کے قانون میں اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ نے جو آئین بنایا ہے، اللہ نے جو قانون بنایا ہے، اس کی ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ شرک اس کائنات میں سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم، کہ جس نے پیدا کیا تھا، تنے تنہا بنایا، کھلایا پلایا، تو آپ یہ نسبت کسی اور کی طرف کیوں کر رہے ہو؟ اس میں شرکت کیوں کر رہے ہو؟ باپ اپنے باپ ہونے میں شرکت برداشت کرتا ہے کہ کوئی میری اولاد میں کوئی میرے جیسا سلوک کسی دوسرے کے ساتھ بھی کرے؟ اس کی مثال ایسے ہے، دیکھو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا یہ کام کرو، بیٹا نہیں کر رہا، دوسرے نے آ کے کہا کرو، کرنا شروع کر دے۔ باپ کو غصہ آئے گا کہ میرے کہنے سے تو کر نہیں رہا تھا، اس کے کہنے سے کیوں کیا؟ غضب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کتنا زیادہ غضب آئے گا؟ تو اسی طرح اللہ کو بھی بہت زیادہ غضب آتا ہے، اور یہ آج کل ہو رہا ہے نوجوانوں میں۔ باپ اگر کسی بات کا حکم دے رہے ہیں نہیں مان رہے، کوئی دوست کہہ دے گا تو کر لیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں بڑے بڑے ظلم ہیں۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا۔ تو یہ تو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، جس نے بنایا اس کے ساتھ کبھی نبی کو شریک کر دیا، کبھی یا رسول اللہ مدد، کبھی یا علی مدد، کبھی یا غوث اعظم مدد، کبھی جناب قبر پہ جا کے سجدہ کر رہے ہو۔ اللہ کہے گا تمہاری طرح کے انسان ہیں، اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ تمہاری حاجت روائی کریں گے، اس خدا کے در کو چھوڑ کر ان کے پاس جا رہے ہو۔ بہت دن ہو گئے عاملوں کی میں نے کھچائی نہیں کی ہے، تھوڑا سا عاملوں پہ بھی تڑکا لگا دوں۔ ایک صاحب کا فون آیا کہ ایک عامل نے میرے یوں کر کے مٹکا نکالا، وہ بیچارے کرائسس میں آئے ہوئے تھے، پریشانیوں میں مبتلا تھے، تو وہ عامل ایسے کہ اس کے پاس انڈیا کے بڑے بڑے اداکار جاتے ہیں۔ یہ بھی اندازہ لگاؤ کیسے کیسے لوگ بیوقوف بن رہے ہیں دنیا میں، اور اس عامل کے پاس جاتے ہیں، اور بعض علماء بھی جاتے ہیں اس کے پاس۔ تو وہ عامل جو ہے نا اتنا وہ جناب اس نے یوں شعبتیں ہوتے ہیں، نظر کے دھوکے ہوتے ہیں، مٹکا نکالا تو اس پہ لکھا ہوا ہے یہ جادو نکلا، پتلا نکلا، سوئیاں نکلی۔ تو صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے اس عامل سے پوچھا کہ آپ کی اجرت کیا ہے، یعنی آپ کی پیسے کتنے لیں گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ جو ہے مجھے مثال کے طور پر یو ایس اے کا ویزا لگوا دیں، آپ بڑے آدمی ہیں، آپ کیا کریں، یو کے کا یا یو ایس اے کا ویزا لگوا دیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے اتنے بڑے بڑے مسائل حل کر رہا ہے، اپنا یو کے کا ویزا نہیں لگوا سکتا؟ یہ کامن سینس کی بات ہے نا۔ تو جو مشرکوں میں مشرک کی جیسے عقل نہیں ہوتی نا، ایسے ہی عاملوں کے پاس جانے والوں کی بھی عقل نہیں ہوتی۔ عقل سے خدا کی قسم پیدل ہوتے ہیں، یہ نیک تو ہو سکتے ہیں مگر عقل مند نہیں ہو سکتے، عقل مند نہیں ہوتے، یہ پیدل ہوتے ہیں بالکل عقل سے۔ تمہاری ساری مشکلات کا حل اللہ کے گھر میں۔ اور یہ جو کہ جادو ہو گیا نبی پر بھی ہو گیا تو ہم پر بھی ہو سکتا ہے۔ نبی پر جادو کیوں ہوا وہ میں بتاتا ہوں، کہ وہ اس لیے اللہ نے ہونے دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو، تاکہ لوگ آپ کو جادوگر نہ سمجھیں۔ باقی ابو بکر پہ کیوں نہیں ہو گیا، حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہو گیا جادو؟ اسے اندھی لگ رہی ہے جو بیٹھے، جس پہ آپ کے کاروبار روک دے، آپ کی شادی روک دے، آپ کے بچے روک دے، یہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نظام نہیں اللہ نے بنایا کہ نظام عالمی برباد ہو جائے۔